کمان سے نکلے ہوئے تیر اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ واپس نہیں آتی اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی میں پیش آنے والے تقریباً سارے مسائل ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم نے اپنی زبان پر کتنا کنٹرول کیا یا اوروں نے اپنی زبان پر کتنا کنٹرول کیا۔ ایک بات بہت غور طلب ہے کہ بہت دفعہ جب غصے کی حالت میں ہم منہ سے کوئی بھی بات نکالتے ہیں تو اکثر اس بات کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ہم منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم غصے میں تعلقات کو ختم کرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں، ہم غصے میں کسی کو نقصان پہنچانے کی، اس کے اعضاء توڑنے کی یا اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہیں، اور بعض اوقات گالی گلوچ کا سہارا لیتے ہیں، اور گالی گلوچ میں جس کبھی عمل کی طرف عموماً جو مغلظ گالیاں ہوتی ہیں ان کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو ہمارا بالکل وہ مطلب نہیں ہوتا جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سارے کے باوجود سننے والے کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ دل میں کیا محسوس کر رہے ہیں، جو آپ منہ سے نکال رہے ہیں اس کی بنیاد پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ گولی جہاں بھی لگتی ہے وہاں سوراخ ہو جاتا ہے، تو کی گئی غلط بات ہمیشہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ ساری زندگی کے لیے رشتوں کا ٹوٹ جانا، ساری زندگی کے لیے دشمنیوں کا پڑ جانا اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ضد پر اڑے رہنا، اس کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ فلاں وقت اس نے یہ کیوں کہا تھا۔ آپ یہ سیاسی میدان میں دیکھیے، ہر روز اگر آپ یہ ٹاک شوز کو دیکھیں، لوگوں کی پریس کانفرنسز کو دیکھیں تو اس میں یہی بات ہوتی ہے، اس نے فلاں وقت میں یہ بات کی تھی، اس نے یہ کہا تھا۔ حتیٰ کہ قوموں کے فیصلے بھی اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے کیا ٹویٹ کی اور فلاں شخص نے کیا کہا، اور بہت دفعہ یہ مطالبہ ہوتا ہے چونکہ آپ نے یہ کہا تو اس پر آپ معذرت کریں، تو دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں معذرت نہیں کروں گا اس لیے میں اپنی بات پہ اڑا رہوں گا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر بہت توجہ دینی چاہیے کہ ہم منہ سے جو بات نکالتے ہیں وہ ہمارے اپنے کانشس اور ہماری جو کریٹیکل تھنکنگ ہے کیا اس سے نکل کر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یعنی ہم نے وہ منہ سے بات نکالتے وقت اچھی طرح اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ اس بات کے منہ سے نکالنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس بات کے نکالنے کا دوسرے پر کیا اثر ہوگا اور اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اور ابھی بھی یہ ضرب المثل ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو یہ اصل میں یہ میری بات کرنے کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور ابھی کسی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو مجھے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس بات کو ذرا وربلائز کروں اور تمام دوستوں سے شیئر کروں کہ اگلے کچھ عرصے کے لیے ہم سارے اس مشق میں حصہ لیں اور ہم یہ مشق کریں کہ منہ سے جو بھی بات نکالنی ہے اس کے نکالنے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ کر کے ہم سوچ لیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا میرا اس بات کہنے کا وہی مطلب ہے جو کہ یہ الفاظ کنوے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔